صرف 3.5 سال کے بعد یزید ایک ایسی موت مرا، اتنی گندی موت مرا کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پانی پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا، نہیں پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا، جسم سے عجیب عجیب قسم کی بدبو آنے لگی۔ اس کا بیٹا جب اس کے آخری وقت میں بیٹے کو اس نے بلایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ میرے بعد میری سلطنت کو تم نے سنبھالنا ہے، وہ بیٹا چیخ مار کر کہتا ہے کہ ایسی منوس سلطنت پر میں لعنت بھیجتا ہوں کہ نواسائے رسول کو شہید کر کے تم نے جو سلطنت حاصل کی ہے میں اس سلطنت پر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اب اپنے بیٹے کی جب اس نے باتیں سنی کہ میں اسے تخت آفر کر رہا ہوں اور یہ ٹھکرا رہا ہے اس تخت کو کہ یہ تخت تو امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کر کے تم نے حاصل کیا، میں ایسی حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہتا، اس کا صدمہ اور بڑھ گیا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی۔ اس کی باڈی سے اتنی بدبو نکلتی تھی کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بمشکل اس کو دفن کیا گیا۔ کہاں گیا اس کا جور، کہاں گیا اقتدار؟ 3.5 سال کے اندر وہ مارا گیا۔ میرا رب چاہے تو ظالم کے ذریعے ظالم کا انجام کر دیتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ابن زیاد یہ گورنر تھا کوفہ کا، اس بدبخت کے آرڈر پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ ابن زیاد کو 6 سال، صرف 6 سال گزرے تھے، ٹھیک ہے، 66 ہجری اور یا 67 ہجری میں ابن زیاد کو 10 محرم کو مقابلہ ہوا، مختار ثقفی کی فوجوں نے مقابلہ کیا اور ودن 6 ایئرز 6 سال کے بعد 10 محرم ہی کا دن تھا، وہی گورنر ہاؤس تھا، وہی مقام تھا جہاں معاذ اللہ ان بدبختوں نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا قلم کرنے کے بعد۔ اب ابن زیاد کے سر کو وہیں رکھا گیا اور مختار کہتا ہے لوگوں دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا، اس کا سر اسی مقام پر رکھا گیا، دن بھی وہی تھا۔ استغفر اللہ۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شور مچ گیا، آ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ابن زیاد کے اس کٹے ہوئے سر کے اندر، کبھی ناک میں داخل ہوتا ہے کبھی منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ذلالت کے ساتھ یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ مختار ثقفی نے پھر یہ آرڈر دیا کہ جتنے وہ لوگ ملے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا انہیں پکڑ کر مارا جائے۔ اب جناب ان کو سب کو سر قلم کیے گئے اور بڑی ان کو جناب عبرتناک سزائیں ملی۔ جس حکومت کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور سب کے سب ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لالچ کا انجام، ظلم کا انجام وہ جناب بڑا خطرناک ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔